روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے فضل سے حج کا موقع تھا۔ لاکھوں مسلمان مکہ مکرمہ اور میدان عرفات میں جمع تھے۔ رات کا وقت تھا۔ ایک اللہ والے جن کا نام عبداللہ بن مبارک تھا، وہ حرم پاک میں سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے دو فرشتے اترے ہیں اور آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ ایک فرشتے نے دوسرے سے پوچھا، اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، 6 لاکھ لوگوں نے۔ پہلے فرشتے نے پھر پوچھا، ان میں سے کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا ہے؟ دوسرے فرشتے نے افسوس کے ساتھ کہا، کسی کا بھی نہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر خواب میں ہی کانپ اٹھے کہ الہی، اتنی دور دور سے لوگ آئے، اتنی مشقتیں اٹھائی، اتنی قربانیاں دی اور کسی کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، لیکن سنو، دمشق یعنی ملک شام میں ایک موچی جوتے گاٹھنے والا رہتا ہے جس کا نام علی ابن الموفق ہے۔ وہ اس سال حج پر نہیں آ سکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک ایسی قربانی اور عمل کو قبول فرمایا ہے کہ اس کے صدقے اللہ نے تمام 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول فرما لیا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی جب آنکھ کھلی تو وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ میں حج کے بعد دمشق جاؤں گا اور اس شخص سے ضرور ملوں گا جس کے عمل نے لاکھوں لوگوں کی بخشش کرا دی۔ چنانچہ وہ دمشق پہنچے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس موچی کے گھر آئے۔ جب انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اس شخص سے ملے تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بھائی مجھے اپنا واقعہ سناؤ، تم اس سال حج پر کیوں نہیں آئے اور تم نے ایسا کیا عمل کیا ہے؟ وہ موچی رونے لگا اور کہنے لگا، حضرت میں ایک غریب آدمی ہوں، جوتے سی کر گزارا کرتا ہوں۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ میں حج پر جاؤں اور قربانی کروں۔ میں نے 30 سال تک ایک ایک پیسہ جوڑا، یہاں تک کہ میرے پاس 300 درہم جمع ہو گئے اور میں نے اس سال حج پر جانے کی پوری تیاری کر لی۔ لیکن پھر ایک دن کیا ہوا، میری بیوی حاملہ تھی۔ اسی پڑوس کے گھر سے گوشت پکنے کی خوشبو آئی۔ اس نے مجھ سے کہا، پڑوس سے ذرا سا گوشت لاؤ۔ میں جب پڑوسی کے پاس گیا اور ان سے گوشت مانگا تو پڑوسی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا، بھائی یہ گوشت تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ہم کئی دنوں سے بھوکے تھے، آج مجھے ایک مرا ہوا گدھا ملا، میں نے بچوں کی جان بچانے کے لیے اس کا گوشت پکا کر انہیں کھلایا ہے۔ وہ موچی کہنے لگا، حضرت پڑوسی کی یہ حالت سن کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میں الٹے پاؤں اپنے گھر آیا، اپنی حج کی رقم 300 درہم اٹھائی اور جا کر اس غریب پڑوسی کے ہاتھ پر رکھ دی اور کہا کہ یہ رکھو اور اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کا انتظام کرو۔ اور میں نے دل میں کہا، یہی میرا حج ہے اور یہی میری قربانی ہے۔